جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میئر آف ڈسپرشن ہے. تو ڈسپرشن کا اگر لفظی مطلب بھی ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کا جو پھیلاؤ ہے وہ کتنا ہے. اگر ریسرچ کی لینگویج میں ہم بات کریں تو ڈسپرشن سے مراد وہ ڈیٹا جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک پھیلا ہوا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ریسرچ کی جاتی ہے تو ہم رسپانس جو اکٹھے کرتے ہیں لوگوں کے, تو ہر بندے کا جو رسپانس ہے وہ اور ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ڈیٹا اگر ہم کہیں جی ایک ہی ڈیٹا ہو سب کا تو وہ پاسبل نہیں ہے. ہر بندے کی رائے مختلف ہوتی ہے, تو اس وجہ سے جو ڈیٹا ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو میئر آف ڈسپرشن میں ہم یہ چیز معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے جو ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس کا پھیلاؤ کتنا ہے یا وہ کس حد تک پھیلا ہوا ہے. تو سب سے پہلے جو یہ میئر آف ڈسپرشن ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم مختلف چیزیں یا لوگ یا جو ڈیٹا جو ہم نے اکٹھا کیا ہے اس کی تقسیم کرتے ہیں. میئر آف ڈسپرشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مواد جو ڈیٹا ہے وہ کس حد تک بکھرا ہوا ہے, اس کا پھیلاؤ کس حد تک ہے. آسان الفاظ میں اگر کہیں کہ وہ مواد جو ہم نے اکٹھا کیا تھا ریسرچ کے پرپز میں, اس پروسیس میں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اس کی اعداد و شمار جو ہے اس میں کتنی تفریق ہے آپس میں, ڈسپیرٹی اس میں کتنی ہے یا ان اعداد میں کتنا فرق ہے. تو میئر آف ڈسپرشن جو ہے اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ مواد کے جو درمیانی ویلیو یعنی کہ جو سینٹرل ویلیو ہے اس سے ویریشن جو ہے وہ ڈیٹے کی کتنی ہے. اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈائیگرام جو ہے وہ بناتے ہیں. کسی مواد کو اگر ہم ڈائیگرام کی شکل سے یا اس کی مدد سے ہم واضح کرتے ہیں تو جو ایوریج ویلیو ہے, ایوریج یا مین ویلیو, تو اس کے پاس اگر ڈیٹا ہوگا اس کے یعنی کہ جو ڈیٹا ہے مواد ہے وہ اس کے قریب قریب ہوگا تو اس کا وہ واضح کرتا ہے کہ جو مواد ہے اس کا پھیلاؤ کم ہے. اور اگر مواد یعنی ایوریج ویلیو جو ہے اس کے پاس نہیں ہے, وہ بکھرا ہوا ہے, پھیلا ہوا ہے, تو اس کا مطلب کہ پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے. آپ کو گراف جو ہے وہ نظر ایک آ رہا ہے تو یہ مین کا سائن ہے. تو مین ویلیو یعنی کہ درمیانی جو ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی اوسط ویلیو یہ ہے. تو اگر جو باقی ڈیٹا ہے وہ اس کے قریب قریب ہوگا, اس لائن کے قریب قریب, تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو ڈسپرشن ہے وہ کلوز ہے. تو اگر جو اس کی جو مواد ہے اس کی ویلیو سائڈوں پہ ہیں یعنی کہ زیادہ بکھری ہوئی ہیں تو یہ شو کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس مواد جو ہم نے اکٹھا کیا ہے وہ ڈسپرشن اس میں زیادہ ہے, وائڈ ڈسپرشن ہے. تو وائڈ ڈسپرشن جو ہے وہ وائڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ جو ڈسپرشن ہے وہ لارجر ہے. اور اگر ٹالر جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ شو کرتی ہے کہ جو ڈسپرشن ہے اس کا جو سائز ہے وہ سمالر ہے. تو ڈسپرشن کیا ہے؟ ڈسپرشن ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں ہمیں مواد کتنا پھیلا ہے یا کتنا سکڑا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپرشن کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو مواد ہمارے پاس اکٹھا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے. تو دو مین ٹائپ ہیں ڈسپرشن کی, ایک ایبسلیوٹ میئر آف ڈسپرشن اور دوسرا ریلیٹیو میئر ڈسپرشن جو ہے وہ کہلاتی ہے. تو سب سے پہلے ایبسلیوٹ میئر آف ڈسپرشن کیا ہے؟ اس میں ہم جو سیم یونٹ پر ہی جو ڈیٹا ہے ایبسلیوٹ میئر ڈسپرشن میں جو ڈیٹا ہے وہ سیم یونٹ پر ہی مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ حقیقت میں کوئی مواد ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹینس فرام زیرو, کہ اگر ہم نے زیرو ایک سینٹرل ویلیو ہے تو +2 ہو سکتا ہے, -2 ہو سکتا ہے. تو جو فرق ہے وہ ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے؟ زیرو سے دیکھنا ہے. +2 ہے تو 2 جمپ جو ہے وہ کر کے جائے گا, 1 ہے اور پھر 2 ہے. تو جو ہماری ایبسلیوٹ ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ 2 ہوتی ہے. اسی طرح اگر -2 بھی ہے تو پھر بھی 0 سے -1 اور -2, تو ایبسلیوٹ ویلیو ہماری کیا ہوتی ہے؟ -2, یعنی کہ ایبسلیوٹ ویلیو ہماری پھر بھی 2 ہی ہوگی. اسی طرح وہ 0.5 پہ ہے, پلس کے 5 ہے تو جو ایبسلیوٹ ویلیو ہے وہ 5 ہوگی, -5 ہے تو بھی جو ایبسلیوٹ ویلیو ہے وہ 5 ہی ہوتی ہے. تو ایبسلیوٹ ویلیو یعنی کہ ایسی پیمائش ہے جو کسی بیرونی جو حوالہ کے نکات ہیں ان پر منحصر نہیں ہوتی. اس کی پیمائش جو وہی کی جاتی ہے جو حقیقت میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر روشنی کی رفتار ہے, تو روشنی کی رفتار جو ہے وہ
फितरत का असूल है कि फितरत की एक बुनियादी या मुस्तकिल वैल्यू है जो किसी भी बैरूनी हवाला जात, कोई आंधी आ जाए तो रोशनी की रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो कोई किसी भी बैरूनी जो हवाला जात है उन पर मुनहसर नहीं होती, या बैरूनी असर जो है उसकी वजह से ये जो तब्दील नहीं होती। ये वो रफ्तार यानी कि रफ्तार जो है वो है जिस पर मकनातीसी जो लहरें हैं फॉर एग्जांपल वो खला के ज़रिए जो फैलती हैं। तो उसके अलावा दूसरी मिसाल ले सकते हैं किसी भी मैस की, यानी कि इंसानी जो जिस्म है, बॉडी मैस जो है वो। तो बॉडी मैस जो है वो क्या है, किसी जिस्म या चीज़ का मैस जिसका तयन मादे की मकदार से होता है, तो यानी कि बैरूनी अवामल से असरअंदाज होता है। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे उसका वेट देखेंगे तो वेट ज़मीन के ऊपर और होगा, खला के ऊपर और होगा, पानी के अंदर और होगा, पानी के ऊपर जो है वेट और होगा। तो लेकिन मैस जो है वो क्या रहता है, मैस सेम ही रहता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मैस है। तो इसी तरह अगर जो दूसरा है रिलेटिव, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं रिलेटिव में कि दो चीज़ें हैं, उनका जो एक वैल्यू के दरमियानी वैल्यू क्या है, और फिर उसकी जो मैक्सिमम एक पॉइंट के ऊपर उनका जब कंपैरिजन किया जाता है कि एक पॉइंट किस हद तक है, दूसरा किस हद तक है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर है, तो जो टेम्परेचर है वो दो निस्बतों के दरमियान अमूमी तौर पर मापा जाता है। मसलन बॉइलिंग पॉइंट है एक नुक्ता जो है, यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उस पर टेम्परेचर कितना है, और जो पानी का जो इंजमाद है, नुक्ता इंजमाद, उस पर यानी कि इस नुक्ता नज़र से अमूमी तौर पर जो टेम्परेचर है वो मापा जाता है। तो एब्सोल्यूट की हम बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो है क्या है कि डिस्पर्शन तगय्युरात का जो है इजहार करता है, यानी कि मुशाहिदात के जो इनहराफ है उसकी औस पर है। इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, रेंज उसमें आ जाती है, वेरियंस आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन। तो इस तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो मैयर की जाती हैं। तो सबसे पहले तो रेंज को देखते हैं कि रेंज क्या है। रेंज कोई भी जो हमारे पास डाटा होता है, मवाद जो इकट्ठा किया है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू वो क्या कहलाती है, उनके दरमियान का जो फ़र्क है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। यानी कि जो डाटा सेट है जो भी इकट्ठा की या एक क्लास के अगर हम देख लेते हैं, मार्क्स हैं किसी बच्चे के, तो बच्चे के जो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में किसके हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम का जो दरमियानी फ़र्क है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम क्या देखते हैं कि कोई चीज़ किस हद तक फैली है। तो डेफिनेटली इनका जो मीन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक के मैक्सिमम 45 है, बाकी जो मिनिमम है वो 15 है। तो जो एवरेज पॉइंट है वो तकरीबन, यानी कि अगर सबके जो काउंट किए जाएंगे 50 बच्चों के, तो फॉर एग्जांपल अगर एवरेज पॉइंट 30 आ जाती है, तो इसका मतलब है जो आपका डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स है, यानी कि फैला हुआ है। इधर से वो 15 तक आ रहा है, उधर से वो 45-48 पर जा रहा है। तो मीन वैल्यू जो है, यानी जो दरमियानी नुक्ता है, उससे डाटा ज़्यादा डिस्पर्स है। तो जो रेंज है ये तगय्युरात को मापने का सबसे जो है वो आसान तरीका है। मिसाल के तौर पर तगय्युर ये हमें बताता है कि मवाद, यानी कि जो मीन पॉइंट है वो किस हद तक फैला हुआ। उसके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल के डाटा है 1 3 5 6 7। तो ये अब डाटा है, तो अब मैक्सिमम जो रेंज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, 7 है, और मिनिमम वैल्यू इस डाटे में क्या है, 1 है। तो रेंज क्या होगी, 6 है। तो इस तरह जो है हम रेंज का, किसी भी डाटा की रेंज का आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो फिगर आएगा, वो रेंज कहलाता है। उसके बाद रेंज के बाद नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, ये तगैयर भी इसको कह सकते हैं, वेरिएबल, यानी कि तब्दील जो होता है वेरिएंस। तो ये तगैयर बताता है कि मवाद जो मीन पॉइंट है उससे किस हद तक फैला हुआ है। तो इट मेजर द डिस्पर्शन ऑफ द एंटायर डाटा सेट, और इसको डिनोट किया जाता है एस के स्केयर से। डिडक्ट द दूसरा अगर फार्मूले को देखें, तो प्रोसेस को देखें, तो उसको मवाद में जो मौजूद तमाम मकदारें हैं होती हैं, उनकी एवरेज या मीन को हर वैल्यू से फिर मनफी किया जाता है, और उसके बाद फिर जो हासिल शुदा आदाद है उसका स्केयर लिया जाता है।
اور اس سے حاصل شدہ اعداد کو پھر ہم کیا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور جو نمبر حاصل ہوتا ہے اس کو ٹوٹل جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے یعنی کہ 8 ہے 10 ہے اس کے اوپر جتنی مقداریں ہیں ان کے اوپر ان کو تقسیم جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح حاصل ہونے والا جو ہمارے پاس عدد ہے اس کو ویریئنس کہتے ہیں. تو ویریئنس کا فارمولہ آپ کے سامنے ہے سمیشن انٹو ایکس مائنس ایکس بار. ایکس بار کا مطلب ہے کہ مین سے ہر ایک ویلیو جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں اور پھر ان کا اسکیئر لیا جاتا ہے اور ان جو ہمارے پاس ان سب کو جمع کیا جاتا ہے تو اس جو فگر آتا ہے اس کو ٹوٹل جتنی بھی وہ فریکوینسی ہے تو اس میں سے مائنس کر دیا جاتا ہے. جتنے ڈیٹا میں جتنی مقداریں موجود ہیں اس میں سے تقسیم کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ویریئنس آ جاتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ویریئنس کی کہ ان گروپ ڈیٹا ہے ہمارے پاس فار ایگزامپل اس کی ویلیوز ہیں یعنی کہ ٹوٹل ان کی تعداد 8 ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 آپ کو کالم نمبر 1 میں نظر آ رہی ہیں. اسی طرح جو ایکس ہے جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس کی کالم نمبر 2 میں آپ کو جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. جی کالم نمبر 2 ہے ایکس. تو ایکس میں جو ویلیو ہے آپ کو شو ہو رہی ہیں 1 3 5 5 6 7 11 10 یعنی کہ یہ مختلف نمبرز ہیں مختلف ڈیٹا ہے. فار ایگزامپل ایک ہی کلاس ہے تو اس کے بچوں کے یہ مارکس ہیں تو 10 میں سے مارکس فار ایگزامپل ہیں تو 10 میں سے ایک ہے اور اسی طرح 10 بھی ہیں. تو اگر ان تمام کو ایکس ویلیوز جو ہیں ان کو جمع کیا جائے تو ان کا ٹوٹل ہمارے پاس 48 آتا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم نے ویریئنس نکالنا تو اس کے لیے ہمیں مین کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو مین کا فارمولہ ہم نے کیا تھا سینٹرل آف ٹینڈنسی میں کہ مین جو ہوتا ہے ایکس بار ایکول ٹو ہوتا ہے سمیشن ایکس اوور این. تو اب سمیشن ایکس ہمارے پاس کیا ہے 48 ہے اور این ہمارے پاس نمبر ٹوٹل ہمیں آئیڈیا ہے یعنی کہ پتہ ہے کہ 8 ہے. تو 48 کو جب 8 کے اوپر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس مین آ جائے گا 6. اب یہ ہمارے پاس ہے مین ہم نے نکالنا ہے فار ایگزامپل ویریس. تو اس کا جو فارمولہ دیا گیا ہے سمیشن یعنی کہ سمیشن ہے انٹو ایکس مائنس ایکس بار ہے. تو ایکس مائنس ایکس بار جو نکالنے کے لیے یعنی کہ ہر ویلیو کو جو مین ہے اس میں سے مائنس کرنا ہے. تو مین اب ہمارے پاس فار ایگزامپل 6 ہے تو ایکس کی ویلیو 1 ہے 1 مائنس 6 ہو جائے گا. اسی طرح دوسری ویلیو 3 ہے تو 3 مائنس 6 ہو جائے گا. 5 ہے تو 5 مائنس 6 ہو جائے گا. تو اس طرح جو ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایکس مائنس ایکس بار کی ویلیو آ جائے گی -5 -3 -1 -1 0 1 5 4. تو اس کے بعد ان ویلیو کا کیا لیا جاتا ہے اسکیئر لیا جاتا ہے. تو اسکیئر لیں گے -5 ملٹیپلائی -5 ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا 25 آ جائے گا. اسی طرح -3 ضرب -3 9 بن جائے گا. -1 کو -1 کے ساتھ کریں گے تو وہ 1 ہی رہتا ہے تو 0 0 ہی رہتا ہے 1 پھر اور 5 جو ہے وہ 25 اور 4 کا اگر اسکیئر لیں گے تو وہ 16 ہو جائے گا. تو اس طرح ایکس مائنس ایکس بار کا اسکیئر جب ہم لیں گے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل آئے گا سمیشن وہ کیا آتا ہے 78. تو اب 78 ہمارے پاس آ گیا. فار ایگزامپل ہم ویریئنس معلوم کر رہے ہیں تو 78 ہے. اب ٹوٹل نمبر ہمارے پاس کتنے ہیں n کی ویلیو کیا ہے 8 ہے. تو 78 کو 8 کے اوپر جب تقسیم کریں گے تو جو ہمارے پاس ویریئنس آئے گا 9.75 جو ہے وہ ہمارا ویریئنس آتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہم ان گروپ ڈیٹے کا جو ویریئنس ہے وہ نکال سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری ایگزامپل ہے گروپ ڈیٹے کی. گروپ ڈیٹا میں آپ کو بتایا تھا کہ جس میں باقاعدہ کلاسز کی شکل میں ڈیٹا جب زیادہ مقدار ہو تو پھر ان گروپ ڈیٹے میں اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. فار ایگزامپل 500 بندہ ہے یا 50 بندے ہیں تو اب ڈیفینیٹلی ان کے ڈیٹے کو ایک انڈیویجول کو اگر ہم یہی اگر نکالتے تو انڈیویجول کے 50 بندوں کا اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا یہ تو 8 بندوں کا ڈیٹا تھا تو اس سے ہمیں لیے جو آسانی ہو گئی. اگر 50 بندوں کا ہوتا تو پھر ہر 50 بندے کی جو ویلیو ہے وہ نکالتے مین ویلیو سے مائنس کرتے ہر ویلیو کو تو یہ جو ہے وہ پروسیس پھر مشکل ہو جاتا. تو اس کو آسان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کلاسز بنا لیتے ہیں. کلاسز میں 0 سے فار ایگزامپل ہم نے کلاسز بنائی ہیں. یہ دوسری ایگزامپل ہے نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے مارکس ہیں
کہ ایک کلاس ہے 50 بچوں کی کلاس ہے, ان کے جو مارکس ہیں وہ کتنے ہیں. تو کلاسز میں ان کو ڈیوائڈ کیا کہ 0 سے 10 کے درمیان کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے مارکس جو ہیں وہ 0 سے 10 کے درمیان ہیں, کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے مارکس 10 سے 20 کے درمیان ہیں, کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے مارکس 20 سے 30 کے درمیان ہے, 30 سے 40 کے درمیان, 40 سے 50 اور 50 سے 60 کے درمیان. تو اس طرح یہ جو ہے وہ ڈیٹا ان کی کلاس بندی کلاسیفیکیشن ہم نے پڑھی تھی, تو اس طرح ان کی جو کلاس بندی کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہم نے کی تھی, کیونکہ ٹیلی مارکس جو لگا کے اور پھر آگے جو ہمارے پاس فریکوینسی آ جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, نمبر آف اسٹوڈنٹ. اب یعنی کہ پہلی کلاس ہے تو اس میں ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ کتنے ہیں, 2 ہیں. اسی طرح دوسری کلاس ہے تو اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹ 7 ہیں, 15, تیسری میں 15, چوتھی میں 10 اور 5ویں کلاس جو ہے اس میں 11, چھٹی کلاس میں 5. تو اس طرح جو نمبر آف اسٹوڈنٹ ٹوٹل ہے وہ کتنے ہمارے پاس ہو جاتے ہیں, 50. اب گروپ ڈیٹا ہے تو ڈیفینیٹلی ویریئنس نکالنے کے لیے پہلے ہمارے پاس مین کا ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم گروپ ڈیٹا کا مین دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 2 ویلیو چاہیے ہوتی ہیں, ایک تو فریکوینسی اور ایک ایکس. اب یہاں پر کلاس موجود ہے اور فریکوینسی موجود ہے, ایکس کی ویلیو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایکس کی ویلیو نکالیں گے. تو ایکس کی ویلیو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, 0 اور 10 ہے تو 10 اور 0 کو ہم کیا کریں گے آپس میں, یعنی کہ اپر کلاس اور لوور کلاس ان دونوں کو پلس کریں گے اور پھر ڈیوائڈ بائی 2 کر دیں گے. تو 10 اور 0 کو جب جمع کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے 10. 10 کو جب 2 کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں تو آنسر ہمارے پاس کیا آ جائے گا, 5. اسی طرح دوسری کلاس ہے تو لوور کلاس اور اپر کلاس جو ہے وہ دونوں جمع ہوں گی, یعنی کہ 10 اور 20 جمع ہوں گے تو آنسر آ جائے گا 30. 30 کو جب ہم ڈیوائڈ کریں گے 2 کے اوپر تو ہمارے پاس جو ایکس کی ویلیو ہے وہ کیا آ جائے گی, 15 آ جائے گی. یعنی کہ ان کی جو مڈ ویلیو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گی, ایکس 15, 5, 15, 25, 35, 45 اور 55. تو یہ ہمارے پاس ایکس ویلیو آ گئی. اب اگر ہم نے گروپ ڈیٹا کا مین نکالنا ہے تو اس کے لیے فارمولا کون سا یوز ہوتا ہے, سمیشن ایف ایکس اوور سمیشن ایف. تو اب ہمارے پاس ایکس بھی موجود ہے, ایف بھی موجود ہے, ہمارے پاس ایف ایکس موجود نہیں ہے. تو ایف ایکس نکالنے کے لیے اس کا ہم نے علیحدہ کالم بنایا, ایف ایکس ایکس کو اور فریکوینسی کو آپس میں جب ملٹیپلائی کریں گے, 5 اور 2 کو ملٹیپلائی کیا تو ایف ایکس کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 10. اسی طرح 15 اور 7 کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس ایف ایکس کی ویلیو جو ہے وہ آ جائے گی. تو اس طرح تمام جو ڈیٹا ہماری کلاسز ہیں اور ان کی جو فریکوینسی ہیں ان کو جب آپس میں ہم ان کی ایکس ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایف ایکس کی ویلیو آتی ہے. ایف ایکس کی تمام ویلیو کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 1610 فار ایگزامپل آ جاتا ہے. تو اب جو فارمولا ہے سمیشن ایف ایکس اوور سمیشن ایف, تو 1610 ہمارے پاس آ گیا ایف ایکس کی ویلیو, اور سمیشن یہ جو سائن ہے اس کو جمع کہتے ہیں. تو سمیشن ایف ہمارے پاس کتنا ہے, 50 ہے. تو 1610 کو جب 50 کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا مطلب جو ایوریج مارکس ہیں اس کلاس کے کہ تمام جو اسٹوڈنٹ کی جو اوسط ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, 32.2 ہے. تو اب 32.2 ہمارے پاس آ گیا. اب ہم نے اگر ویریئنس اس کا نکالنا ہے کہ ویریئنس کیا ہے, تو ویریئنس نکالنے کے لیے ہمیں کیا کس چیز کی ضرورت ہے, ایک تو ہر ویلیو اور دوسرا مین ویلیو. مین ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے 32.2 اور ہر ویلیو ہمارے پاس ایکس کی شکل میں موجود ہے. یہ جو چیز ہم فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے کالم میں, اور یہ چیز اس کو یعنی کہ ہر ویلیو کو اس فارمولے میں ہم پٹ کریں گے اور ویلیو جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. فار ایگزامپل 32.2 ہے, 32.2 ہمارے پاس ایکس مین ویلیو ہے, اور اس میں سے ویلیو ایکس کو جب مائنس کریں گے 5 مائنس 32.2 اور 15 مائنس 32.2, 25 مائنس 32.2, تو ان کو مائنس کر کے ان کا جب اسکیئر لیں گے تو ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے وہ آ جائیں گی. یعنی کہ 32 مائنس 5 کریں گے تو وہ 27.2, 27.2 کا جب اسکیئر لیں گے تو وہ ہمارے پاس جو فگر آئے گا وہ 739.84 آ جائے گا. اسی طرح 32.2 سے 15 مائنس جب کریں گے تو وہ 17 فار ایگزامپل 2 ہے, تو 17.2 کا جب ہم اسکیئر لیں گے تو 295.84 آ جائے گا. تو اسی طرح تمام جو اسکیئر ہم لیں گے اس کے بعد ہمیں گروپ ڈیٹے کا جو ویریئنس ہے اس کا فارمولا ہمارے سامنے ہے. اس میں ہمیں کیا چاہیے, ایکس کے اسکیئر کو ہم نے ایف کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. تو ایف کی ویلیو ہمارے پاس کون سی ہے, یہ والی. تو اب 739.84 ہمارے پاس موجود ہے, ایف کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہے. تو 739 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایف جو ہے وہ اس کی ملٹیپلیکیشن کے بعد جو ہمارے پاس جو فگر ہے وہ آ جائے گی 1473.68. اسی طرح ہے تو 295 کو جب فریکوینسی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے
تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ 2070.88 آ جائے گی. تو اسی طرح تمام جو فریکوینسیز ہیں ان کو، اور یہ جو ہم نے مین ویلیو نکالی تھی، مین ویلیو اور ان کا پھر اسکیئر نکالا تھا، تو ان کو ملٹیپلائی کریں گے. تو اگر ان تمام کو جب جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگر آتا ہے وہ 8802 آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس فارمولے کے حساب سے 8802 اور سمیشن ایف ہمارے پاس کتنا تھا، 50 تھا فریکوینسی کی تعداد. تو جب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویریئنس ہے وہ کیا آتا ہے، 176.06. تو اس طرح جو ہے وہ ہم گروپ ڈیٹے کا جو ویریئنس ہے وہ نکال سکتے ہیں. ان گروپ ڈیٹے کا ہم نے دیکھا، اور گروپ ڈیٹے کا جو ہم نے دیکھا، جو فارمولے میں فرق ہے وہ کیا آئے گا کہ صرف سمیشن ایف اور نیچے اس میں سمیشن این کی جگہ کے اوپر ایف آ جائے گا، اور یہاں پر جو ہے وہ ایف کا جو اضافہ، فریکوینسی کا جو اضافہ ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ دونوں کا جو فارمولا ہے باقی سیم رہے گا. تو گروپ ڈیٹا اور ان گروپ کا یہ فرق ہوتا ہے. اس کے کیونکہ اس میں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اس میں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. تو اب ویریئنس کا اگر ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنا ہو تو سمپل سا اس کا جو فارمولا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے کیا، معیاری انحراف اسے کہتے ہیں. معیاری انحراف کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مواد ہے وہ کس حد تک منتشر ہے، یعنی کہ اوسط کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. جو معیاری انحراف ہے اس سے محقق جو ریسرچر ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو مواد اس نے اکٹھا کیا ہے یا جو جوابات اس کے پاس موجود ہیں وہ کس حد تک پھیلے ہیں، کیا یہ اوسط کے قریب تر ہیں یا بکھرے ہوئے ہیں. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن جتنا زیادہ لو ہوگی، یعنی کہ جو ہمارے پاس ویلیو ہے وہ جتنی زیادہ کم ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ کا جو مواد ہے اتنا ہی زیادہ اوسط کے قریب تر ہے. اور یہ جتنا زیادہ معیاری انحراف کا جو ڈیجٹ ہمارے سامنے آتا ہے، جتنا زیادہ یہ زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا معیاری انحراف ہے، جو جوابات، جو ڈیٹا آپ نے اکٹھا کیا وہ اتنا ہی زیادہ سپریڈ تھا، بکھرا ہوا تھا. تو اگر ویریئنس ہم دیکھتے ہیں، تغیر ویریئنس جو ہم نے لیا تھا، اگر اس کا اسکیئر روٹ لے لیا جائے یعنی کہ جذر لے لیا جائے تو وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا معیاری انحراف کہا جاتا ہے، جس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے ایس ڈی سے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اور فارمولا اس کا وہی ہے کہ جو اسکیئر ایس کیا ہے، اسکیئر کیا تھا ہمارے پاس، معیاری انحراف تھا، ویریئنس تھا سوری. تو ویریئنس کا اگر ہم انڈر روٹ لے لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائے گی. فار ایگزامپل یہی ڈیٹا ہے ہمارے پاس، تو اس کے فارمولا سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں. اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا دو ہی طرح کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، یا گروپ ہو سکتا ہے یا ان گروپ ڈیٹا ہے. تو گروپ ڈیٹا میں سیم وہی فارمولا جو ویریئنس والا تھا، صرف کیا ایڈ ہوگا اس میں، اس کا جو روٹ جو ہے وہ ہم لیں گے، انڈر روٹ جو لیں گے. تو اسی طرح جو ان گروپ ڈیٹا ہے سیم وہی فارمولا ہے ویریئنس کا، لیکن فرق کیا ہوگا، اس کا ہم انڈر روٹ جو ہے وہ لیں گے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن وہی پہلی ایگزامپل ویریئنس ہم نے نکالا ہوا تھا 9.75، جس کو ہم نے ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ کیسے نکلے گا 9.75. تو اگر ہم نے اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن لینا ہے تو 9.75 کا سمپلی ہم اگر اسکیئر روٹ لے لیں گے، سوری انڈر روٹ ہم لیں گے، تو انڈر روٹ جو جب لیں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ کیا آئے گی، 3.12. تو اس کا مطلب جو ہمارا ڈیٹا ہے یا اس کا جو معیاری انحراف ہے اس کی جو ویلیو ہمارے پاس آتی ہے 3.12. یہ جتنا زیادہ کم ہوتی جائے گی، اس کا مطلب ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو ڈسپرشن ہے وہ اتنی ہی زیادہ کم ہے. تو جتنی زیادہ آپ کی ڈسپرشن، یہ ویلیو زیادہ ہوگی، آپ کی ڈسپرشن کا جو لیول ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد میئر آف ڈسپرشن اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن گروپ ڈیٹا کی شیپ میں، تو گروپ ڈیٹا سیم وہی ایگزامپل کوٹ کی ہے، اسی طرح تمام ویلیو ہم نکالیں گے. ویریئنس اگر ہمارے پاس موجود ہے 176.06، تو اگر ہم اس کا اسکیئر روٹ لے لیتے ہیں، سوری انڈر روٹ لے لیتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے 13.27. تو یہ ہمارا کیا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس پوری کلاس کا. یعنی کہ جو 50 بچوں کا جو ڈیٹا تھا، مارکس تھے، تو ان کا اگر ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالتے ہیں تو وہ 13.27 نکلتا ہے. سیم وہی ویریئنس ہم نے نکالنا ہے، اسی طرح جو فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے کیلکولیٹ کرنا ہے. اور جو ویریئنس ہمارے پاس آئے گا اس کا اگر ہم انڈر روٹ لے لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا معیاری انحراف اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہم نے کی دوسری ایبسلیوٹ میئر آف ڈسپرشن. اس کے بعد ریلیٹیو میئر ڈسپرشن. ریلیٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں،
यानी कि 2 डाटा सेट जो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डाटा सेट हैं तो हम उनको कंपेयर करते हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कंपेयर करते हैं और फिर हमें आइडिया होता है जिस दोनों को कंपेयर करने से जिसकी जो डिस्पर्शन है वो कम आएगी, इसका मतलब ये जो तहकीक है या ये जो रिसर्च है ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी की हुई है कि जो डाटा है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं था, इस बंदे ने जो डाटा कंसाइज किया है, इंटरप्रिटेशन की है, तमाम चीज़ें जो उसने अच्छे तरीके से की हैं। तो अमूमी तौर पर रिलेटिव मेजर में 2 चीज़ें जो हैं वो हम मेजर करते हैं, कॉमन रिलेटिव डिस्पर्शन मेथड इंक्लूड, एक तो रेंज है, उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज वही तरीका कि जो हमारे पास डाटा होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, एक दफ़ा उनको माइनस करते हैं और दूसरी दफ़ा उनको जमा करते हैं और जो हमारे पास जो जवाब आते हैं उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम देखते हैं तो एस हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, डिवाइडेड करेंगे एक्स मीन जो है हमारा, यानी कि जो मीन है उसको, और मल्टीप्लाई अगर हम 100 के साथ कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाती है। तो इस तरह जो है वो हम किसी भी रिसर्च में मुवाजना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट वैल्यू जो है वो क्या है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे जो है वो निकाली जाती है। तो ये एक डाटा सेट है 45, 55, 63, 76, 67, 84, 75, 48, 62, 65। तो ये हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। तो अगर अब हमने इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हम इस डाटे में देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि 84 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। इसी के बाद हम क्या देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू इसमें कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो 45 है। तो 45 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 84। तो रेंज का जो हमने फार्मूला है उसको देखते हैं, पहले रेंज निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल पाएंगे। तो रेंज हमारे पास क्या है, 84 माइनस 45, तो रेंज हमारे पास क्या आ गई है 39। 84 से 45 माइनस करेंगे तो 39। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हमने निकालना है तो कोफिशिएंट निकालने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास थी 84 माइनस उसको करेंगे माइनस जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी 45। तो 84 से 45 हमने माइनस किया और इधर हम क्या करेंगे 84 जो मैक्सिमम वैल्यू 84 और उसको जमा करेंगे 45 के साथ। तो इनको जमा करेंगे, इनको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उनको डिवाइड करेंगे, यानी कि 39 आ गया। 84 में से 45 निकाले 39 आ गया और 84 और 45 को ऐड किया तो 129। 39 को 129 के साथ जो है वो हम अगर करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रेंज है वो आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगी 0.302 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह जो है वो हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज मेजर कर सकते हैं। अब आपका जो आज का हमने ये किया है मेजर, रेंज कैसे मेजर करनी है, वेरिएंस कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो ये निकालने के लिए आपका जो टास्क है आपके सामने वही जो हम पहले भी एग्जांपल कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमने इसका मीन निकाला था, मीडियन निकाला था और मोड निकाला था। तो अब आपका टास्क क्या है कि आपने इस डाटा सेट को सामने रखते हुए, इसमें आपके पास क्लासेस भी मौजूद हैं, एफ भी मौजूद है, आपने इसका अब मीन इसका निकालना है। आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपने डेफिनेटली सबसे पहले फिर इसका एक्स निकालेंगे, तो एक्स निकालेंगे और फिर एफ एक्स आप मालूम करेंगे तो आपके पास जो है वो मीन आएगा। तो आपने एक तो कैलकुलेट ऑफ रेंज करनी है। रेंज में क्या है कि आपने सबसे जो लोअर क्लास है और सबसे जो अपर क्लास, जो सबसे लोअर वैल्यू और सबसे अपर वैल्यू, तो उसको देखना है कि आपकी जो रेंज है वो क्या बनती है। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या पहले निकालना पड़ेगा मीन। तो मीन निकालेंगे, मीन के बाद फिर जो है वो वेरिएंस निकालेंगे और फिर उसको सामने रखते हुए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकालेंगे। 2 टास्क हैं, एक आपको अनग्रुप डाटा के हिसाब से दिया है, ये अनग्रुप डाटा है 3, 5, 6, 7, 7, 4, 5, 8, 2, 6। तो ये अनग्रुप डाटा है, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे रेंज मालूम करने के लिए, वेरिएंस के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। और इसी तरह जो टास्क 2 है ये आपको वेट ऑफ पेशेंट आ रहा है और नंबर ऑफ पेशेंट की, यानी कि शॉर्ट सा डाटा है ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो आपने इसकी रेंज मालूम करनी है, वेरिएंस मालूम करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालनी है। तो इसमें वेरिएंस में, रेंज में, स्टैंडर्ड डेविएशन